رب کی رحمت کے فرشتے اس کے پاؤں تلے پر بچھاتے ہیں۔ یہ شان صرف ملی ہے تو وہ حافظ قرآن کو ہے، بس کسی اور کو یہ شان نہیں ملی، صرف حافظ قرآن کو، کہ وہ حافظ قرآن جو رب کی رضا کی خاطر جاتا ہے پڑھنے کے لیے، دنیا کمانے کے لیے نہیں، صرف اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے جاتا ہے بس، اور دنیا کو کمانے کے لیے نہیں جاتا۔ اور یہی حافظ قرآن جس کے بارے میں میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان مبارک ہے، البشیر والنذیر، کتاب کا نام ہے، حضور کا فرمان مبارک ہے، وَأَنْ بُرَيْدَةَ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم من قرأ القرآن وتعلم وعمل به البس والداہ یوم القیامت تاجا من نور ضوءه مثل ضوء الشمس ویکسیا والداہ حلتین لا یقوم لہما الدنیا فیقولان بما کسینا ھذا فیقال بأخذ ولد کمل قرآن۔ یہ حضور کا فرمان مبارک۔ اور ایک بات ضرور یاد رکھیے گا، مومن مسلمان کا یہ ایک یقین اور عقیدہ ہوتا ہے کہ دنیا کائنات کے اندر زمین آسماں بن سکتی ہے، آسماں زمین بن سکتا ہے، لیکن میرے محبوب کا فرمان کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اور یہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک سنیے گا، یہ فرمان کسی میٹرک والے طالب علم کے لیے نہیں ہے، بی اے کرنے والے طالب علم کے لیے نہیں ہے، ایم اے کرنے والے طالب علم کے لیے نہیں ہے، کسی ماسٹر پروفیسر کے لیے نہیں ہے، کسی پی ایچ ڈی کرنے والے ڈاکٹر کے لیے نہیں ہے۔ اگرچہ یہ ڈگریاں ہیں دنیا کی، لوگ کہتے ہوں گے کہ جناب علی فلاں نے فلاں ڈگری حاصل کی ہے، فلاں نے فلاں ڈگری حاصل کی ہے، فلاں نے ایم اے کیا ہے، فلاں نے بی اے کیا ہے، فلاں نے ایم اے کیا ہے، فلاں نے بی اے کیا ہے، یہ سب ڈگریاں دنیا کی اکٹھی کی جائیں، اگرچہ اس وقت دنیا دار کی نظر میں ان کی جناب علی وہ حجت زیادہ ہے، دنیا دار کی نظر میں، دنیا دار کی نظر کیا؟ جو دین سے بڑھ کر دنیا کو اچھا سمجھتا ہے، یہ دنیا دار ہے۔ اور یہ سمجھتا کیا ہے؟ جس نے ایم اے کیا یار بڑا کما لیا ہے، جس نے بی اے کیا اس نے بہت بڑی ڈگری حاصل کر لی ہے، جس نے پی ایچ ڈی کیا بہت بڑا ڈاکٹر بن گیا، بہت بڑے مرتبے پہ پہنچا ہے یار میرا بیٹا۔ لیکن سن، میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی پروفیسر کا نام نہیں لیا، کسی ڈاکٹر کا نام نہیں لیا۔ ظاہری بات ہے وہ زبان پاک تھی اور پاک لوگوں کا نام ہی نکلنا تھا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ حافظ قرآن جو قرآن کو پڑھنے والا ہے، اب سمجھے لفظوں کو سمجھے، من قرأ القرآن، جو قرآن کو پڑھتا ہے۔ اب سمجھے ذرا، حافظ قرآن کی آگے بات آئے گی، یہاں پر ہے صرف قرآن کو پڑھتا ہے، صرف قرآن کو پڑھتا ہے۔ وَتَعَلَّمَ وَعَمِلَ بِهِ، جو پڑھا اسی کے مطابق اس پر عمل کرتا ہے۔ پڑھتا ہے، جو پڑھا اس کے مطابق اس پر عمل کرتا ہے۔ ہوگا کیا؟ پڑھتا یہ شخص ہے، عمل بھی یہ شخص کرتا ہے، لیکن ہوگا کیا؟ البس والداہ یوم القیامت تاجا، فرمایا قیامت کا دن ہوگا، توجہ کریں، قیامت کا دن ہوگا، محشر کا میدان لگا ہوگا، سورج نیزے کے برابر ہوگا، زمین تانبے کی بن جائے گی، یہ گناہ، یہ جناب علی گرم پانی بن کر چل رہے ہوں گے، جس کے اندر ہر بندہ اپنے گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی ٹخنوں تک، کوئی کمر تک، کوئی کاندھے تک، کوئی تو پورے کا پورا ہی گناہوں کے پانی میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ اس محشر کے میدان کے اندر وہ دن 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، 50
10,000 سال کا، اور سورج نیزے برابر، زمین تانبے کی ہوگی، گناہ گرم پانی بن کر چل رہے ہوں گے، انسان اس کے اندر ہوں گے، اتنا مشکل وقت کے اندر حافظ قرآن فرمایا البس والداہ یوم القیامت تاجن، وہ حافظ قرآن جو رب کی رضا کے لیے قرآن کو پڑھتا ہے اور پھر اس پر عمل کرتا ہے، فرمایا جب قیامت کا دن آئے گا اللہ رب العزت فرشتوں سے حکم فرمائے گا، میرے پیارے فرشتے ہو نور کے تاج لے آؤ، نور کے تاج لے آؤ، اور وہ تاج بچھائے جائیں گے۔ فرمایا تاجن من نور ضوءہ مثل ضوء الشمس، فرمایا وہ تاج جو نور کے بچھائے جائیں گے نا، ان کی روشنی ایسی ہوگی کہ جناب علی جو سورج کی روشنی ہے اس کو بھی شرما رہی ہوگی۔ تاج نور کے وہ جناب علی پہنائے جائیں گے، اور پھر کیا ہوگا وَيُكْسَيَا وَالِدَاهُ حُلَّتَيْنِ، پھر جناب علی دو جوڑے پہنائے جائیں گے، وہ بھی نور کے، والدین کو تاج بھی نور کا، جوڑے بھی نور کے پہنائے جائیں گے والدین کو، اور فرمایا لا یکون لہم الدنیا فیقولان بما کسین ھذا، وہ جوڑے، وہ نور، وہ شخص، وہ ایسے ہوں گے کہ پوری دنیا ان کا مقابلہ نہیں کر سکے گی، پوری دنیا۔ یہ جب بیٹھے ہوں گے اپنے جناب علی سج دھج کے ساتھ، بن سنور کر، تاج پہن کر بیٹھے ہوں گے، نورانی حلیے لگا کر جناب علی تاج بچھائے جائیں گے، وہ جناب علی فرش بچھائے جائیں گے، کرسیاں بچھائی جائیں گی نور کی، ان پر بیٹھے ہوں گے، پھر لوگ وہاں پر پروفیسر بھی کھڑے ہوں گے، ماسٹر بھی کھڑے ہوں گے، پوچھیں گے یار یہ لوگ کون ہیں؟ میری بات میں توجہ نہیں فرمائی؟ یہ جو یہاں پہ جناب علی پھوت جماتے ہیں نا، ہمارے پاس تو بہت بڑی ڈگریاں ہیں، ہم تو یہ ہیں، ہم تو وہ، وہاں پوچھ رہے ہوں گے یہ کون ہے؟ وہاں پتہ چلے گا یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو آپ ٹوکن دے کر بھی اندر داخل نہیں ہونے دیتے تھے۔ توجہ نہیں فرمائی میری بات میں؟ یہ وہ لوگ ہیں، پوچھا جائے گا کون؟ جواب ملے گا یہ حافظ قرآن کے والدین ہیں۔ حافظ قرآن کے والدین سوال کریں گے مولا ٹھیک ہے نور کا تاج تو ہم نے پہن لیا، جو قرآن حفظ کیا ہے بچے نے، قرآن پھر حفظ کیا، نور کا تاج تو پہن لیا، اور کرسیاں بھی بچھائی گئی، ان کے اوپر بھی ہم بیٹھ گئے کہ بچے نے قرآن پاک پڑھا، اس پر عمل کیا ہے۔ مولا یہ جو جوڑے پہنائے گئے ہیں نور کے، یہ کس چیز کا صلہ ہے؟ یہ کس چیز کا ہے؟ فرمایا جائے گا یہ صرف اس بات کا صلہ ہے کہ جب تم صرف دنیا میں اتنا کہو گے بیٹا یہ دین میرے نبی کا ہے، جا شوق سے پڑھ لے، صرف اس بات کا صلہ ملا جائے گا، اور اس بات کے صلے میں یہ جوڑے پہنائے جائیں گے نور کے۔ کہتا کیا ہے؟ پتر دین پڑھ لے، پتر قرآن پڑھ لے۔ حقیقت بات میں رات ایک بات سن رہا تھا بھائی طارق صاحب کی، کہ جب میں بچے کو پڑھانے لگا لوگ مجھے کہنے لگے یار کمال ہے تو نے بچے کو مدرسے میں داخل کر دیا ہے، کوئی پڑھاتا یار ڈگریاں پڑھاتا، کوئی بی اے کرتا، جناب علی باہر ملک چلا جاتا، بڑا کما کر لاتا۔ میں قسمیہ طور پہ کہہ رہا ہوں تم ترستے ہو باہر ملک جانے کے لیے، باہر ملکوں والے ترستے ہیں ہمیں بلانے کے لیے، ہمیں بلانے کے لیے ترستے۔ میں 2 مرتبہ ٹکٹ کینسل کر کے بیٹھا ہوں باہر ملک کی۔ کیا سب یار ہے کیا باہر ملک کی دنیا ہے کیا جس کو جوتے کی نوک پر بھی ہم نہیں رکھیں گے؟ سب سے اعلیٰ چیز دین ہے۔ جس والدین نے اپنے بچے کو دین دے دیا ہے نا، دنیا کائنات کی ہر چیز دے دیا ہے۔ بس اللہ فرمائے گا یہ صرف تیرا اس بات کا صلہ ہے جب تو نے کہا تھا نا پتر جا یہ میرے نبی کا دین ہے پڑھ لے، بس صرف اس بات کا صلہ ہے۔ معاشر کا میدان ہوگا،
50,000 سال کا ایک دن ہوگا، وہاں پر جب سج دھج کے بیٹھا ہوگا، نور کے منبر پر تاج پہنائے جائیں گے، نور کے جبے پہنائے جائیں گے، لوگ حیران کھڑے ہوں گے، پتہ نہیں یار یہ کوئی ولی بیٹھے ہیں، یہ کوئی انبیاء بیٹھے ہیں، کون بیٹھے ہیں؟ جواب آئے گا حافظ قرآن کے والدین ہیں، پوچھیں گے مولا یہ جبے کس چیز کے؟ فرمایا ایک بات کا صلہ ہے، جو تو نے کہا تھا نا پتر میرے نبی کا دین ہے، جا پڑھ، صرف اس بات کا صلہ ہے۔ جس دین کو پڑھنے کے لیے والدین کو اتنا صلہ مل، پڑھتا بچہ ہے، عمل بھی بچہ کرنے لگا، پڑھنا بھی بچہ پڑھنے لگا، وقت بھی بچہ دیتا ہے، نمازیں بھی بچہ پڑھتا ہے، وضو بھی بچہ کرتا ہے، سردیاں گرمیاں سہتا بھی بچہ ہے، دکھ تکلیف بھی بچہ سہتا ہے، سب کچھ بچہ کرتا ہے۔ والدین باہر ہیں، کوئی رقبے پہ کھیتی باڑی اگا رہا ہے، کوئی ٹریکٹر چلا رہا ہے، کوئی گاڑی چلا رہا ہے، کوئی اڈے پہ جناب علی دکان لگائے ہوئے ہے، کوئی کپڑا بیچ رہا ہے، سب کچھ اپنا کام کر رہے ہیں والدین، صرف بچہ قرآن پڑھ رہا ہے۔ والدین نے صرف اتنی بات کہی تھی، بیٹا میرے نبی کا دین ہے، جا کے پڑھ، صرف اتنی بات اس نے کی، پوری دنیا میں دنیا کی کمائی کرتا رہا، چلتا پھرتا رہا، لیکن رب نے اس بات کا صلہ اتنا دے دیا، اس بات کا صلہ اتنا دے دیا، فرمایا کہ منبر پر بٹھا کے 2 نور کے جبے، 2 نور کے سوٹ پہنائے جائیں گے قیامت کے دن، منبر پر بٹھا کر۔ بات صرف اتنی کہی تھی۔ اب توجہ کر، ایک اور روایت میں آتا ہے، ورویہ ان علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ القرآن فاستصحرہ فأحل حلالہ وحرم حرامہ ادخلہ اللہ بہ الجنۃ وشفعہ فی عشرۃ من اہل بیتہ کلہم قد وجبت لہم النار۔ اب توجہ کرنا، حافظ قرآن کیا چیز ہے یہاں سمجھتے ہیں نا، یہ حافظ قرآن تو ہے ہی کچھ نہیں، یہ کرتا کیا ہے؟ پڑھا تو اس نے حافظ قرآن ہے، یہ ہے کیا؟ اور یہ بھی بھولا بالا ایسا ہے، لوگوں کی یہ باتیں سن کر نا، ظاہری بات ہے دنیا دار تو بھولے ہیں، ان کو کیا پتہ ہے؟ کیوں؟ لوگ کہتے ہیں سونے کی قیمت کا پتہ سنیار کو ہوتا ہے، کسی اور کو پتہ نہیں ہوتا۔ سونے کی قیمت کا پتہ سنیار کو ہوتا ہے، کسی اور کو نہیں پتا۔ اس کی جو قیمت اور اس کی جو شان ہے یہ تو اس کو پتا ہے نا جو یہاں نبی کے فرمان سے گزر چکا ہے، پتہ اس کو ہے، بیچارہ جو ان پڑھ ہے اس کو کیا پتا؟ اور اس نے باتیں سنی، کمال ہے، تو ہے کیا؟ حافظ قرآن، پڑھتا تو قرآن ہے، اس کے پاس قرآن کے علاوہ ہے کیا؟ یہ تو صرف قرآن اس نے حفظ کیا ہے۔ ادھر کی باتیں سنی، ادھر کی باتیں سنی، ادھر کی باتیں سنی، دل اتنا اٹھ گیا، دین کے قریب خود بھی نہ گئے تو اولاد کو بھی نہ جانے دیا۔ ہم خود کیا، ہمارے شعبے کے مولوی ایسے ہیں جو خود کہا جائے دین پڑھائیں، کہتے ہیں کمال ہے یار، اساں خود کیڑا رجے بیٹھے بکھے مردے پہ، اولاداں نو بکھا مراونا ہے، قرآن پڑھا کے اساں اولاداں نو بکھا مراونا ہے، کیا مطلب؟ مطلب کیا ہے؟ بات نہیں سمجھے؟ یہاں پر شرک پیدا ہوتا ہے اس بات پہ کہ قرآن کو پڑھیں تو بھوکے مریں، انگریزی پڑھیں تو رج کے کھائیں۔ کیا انگریز خدا ہے؟ توجہ نہیں فرمائی میری بات پہ۔ اور میں صرف اتنی بات کرتا ہوں، کیا یہ جو جنگل کا گیدڑ ہے، گیدڑ، یہ گیدڑ سکول پڑھا ہوا ہے؟ چیتے نے سکول پڑھا ہے؟ شیر نے سکول پڑھا ہے؟ گدھے نے سکول پڑھا ہے؟ کتے نے سکول پڑھا ہے؟ بلے نے سکول پڑھا ہے؟ جب گدھے نے سکول نہیں پڑھا، کھاتا تو وہ بھی پیٹ بھر کے ہے، اس کو کون ہے دینے والا؟ پھر اس کا مطلب تو یہی ہوا
کہ وہ پڑھنے والا اور گدھا نہ پڑھنے والا دونوں پیٹ بھر کے کھائیں. گدھے کو بھی پتہ نہیں حرام کھا رہا ہوں حلال کھا رہا ہوں، اس کو بھی پتہ نہیں حرام کھا رہا ہوں حلال کھا رہا ہوں، بات تو ایک ہو گئی. توجہ نہیں فرمائی، میری بات سمجھ نہیں آئی میرا خیال ہے. بات صرف اتنی. لیکن حافظ قرآن جب یہ اس کا مرتبہ کیا ہوگا؟ جب قیامت کا دن آئے گا نا، ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت علی اس حدیث کے راوی ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ القرآن فاستظہرہ فأحل حلالہ وحرم حرامہ، جس شخص نے قرآن پاک کو پڑھا اور پھر پڑھ کر اس کو حفظ یاد کیا. اب حدیث آئی، پڑھا، پڑھ کر اس کو حفظ یاد کیا، حفظ یاد کیا. فرمایا یاد کر کے، یاد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لفظوں کو صرف یاد کر لینا، لفظ قرآن جناب علی پڑھنا ہے لفظوں کو یاد کر لینا، یہ یاد نہیں ہے. حفظ کا مطلب ہوتا ہے محفوظ. محفوظ کا مطلب ہوتا ہے سینے کے اندر ہر اس حکم نو محفوظ کرنا جڑا قرآن دسیا ہے. خالی لفظ نہ پڑھیا ہوا حافظ نہیں، خالی لفظ نہ پڑھیا حافظ نہیں. ایک گل یاد رکھیو، کئی لوگ ایسے ہوندے نے جنہ پڑھیا جناب ساڈا بچہ میٹرک کر جاوے ہن ایف اے کراواں گے کیونکہ حفظ تو بات میٹرک کی سند ایویں مل جاندی ہے. او نہ، فرمایا قرآن کو پڑھا اور پھر اس کو حفظ کر کے یاد کیا. حفظ کا مطلب کیا ہے؟ حدیث خود بتا رہی ہے فاستظہرہ فأحل حلالہ وحرم حرامہ. قرآن نے جو حرام بتایا اس نے حرام جانا، قرآن نے جو حلال بتایا اس نے حلال جانا. ایسا حافظ قرآن کیا ہوگا؟ ادخلہ اللہ بہ الجنت، اللہ فرمائے گا قیامت کے دن حافظ قرآن ایویں مشکل ہی نہ رہے اتنا 50 سال دا دن نے، جا جنت دروازے کھلے نے تیرے واسطے چلا جائے. ادخلہ الجنت، ادخلہ اللہ بہ الجنت، فرمایا جنت داخل ہو جا. پھر کیا ہوگا؟ وشفعہ فی عشرۃ من اہل بیتہ، اپنے گھر والوں سے، اپنے ساتھ پڑوس والوں سے، اپنے محلے والوں میں سے 10 آدمی ایسے چن لے کہ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے، جہنم واجب ہو چکی. کلہم قد وجبت لہم النار، جن 10 آدمیوں پر جہنم واجب ہو چکی ہے، جانا ہی ہے انہوں نے جہنم کے اندر. اللہ فرمائے گا ان 10 آدمیوں کو ساتھ لے لے، تو جنت میں چلا جا، جو مقام تیرا ہوگا انہی کا وہی مقام ہوگا. یہ حافظ قرآن کی شان ہے، حافظ قرآن کی شان. جنت میں اکیلا نہیں جانے والا، ان کو لے جا کے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے، اور وہ بھی بغیر حساب کے. یہ حافظ قرآن ہے. اس لیے تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا، اسی حدیث کے سامنے آگے البشیر والنذیر کتاب، حضور نے فرمایا چلو تیری اولاد نہیں ہے نا پڑھنے والی، کوئی اور پڑھا لے. یار کتنا سستا سودا ہے. خود نہیں نا پڑھنے والا، تیری اولاد نہیں پڑھنے والی، کسی اور بچے کو پڑھا لے. قیامت کے دن یہی تیرا شفیع بن جائے گا. کسی اور کو پڑھا، یہی قیامت کے دن تیرا شفیع بن جائے گا. اب پڑھنے والا اور کا بچہ ہے، پڑھانے والے اور ہیں، پڑھنے والا کسی اور کا بچہ ہے. یہ صرف اتنا کر رہا ہے، اس کے بچے کو تھاپی دیتا ہے، بیٹا جا پڑھ، جڑا تیرا خرچہ ہے میں کر لاؤں گا، جا پڑھ لے. صرف اتنی بات پہ میرے نبی نے فرمایا یہ قیامت کے دن اسی کا شفیع ہوگا، اسی کا شفیع بن جائے گا، اس کی شفاعت کرے گا. مولا یہی تو شخص تھا جس نے مجھے کہا تھا چل جا پڑھ. صرف اتنی بات کہتا ہے،
اللہ کے پاک محبوب نے فرمایا کہ قیامت کے دن مولا فرمائے گا حافظ قرآن سب سے پہلے اس کو چن جس نے تجھے کہا تھا بیٹا جا پڑھ، سب سے پہلے اس کو چن۔ حافظ قرآن الحمدللہ، یہ حافظ قرآن اپنے آپ کو سمجھے، اپنی ڈگری کو تو سمجھے، دنیا کائنات کی ڈگری اس کے ساتھ نہیں مل سکتی، دنیا کائنات کی ڈگری، یہ وہ حافظ قرآن ہے۔ جی میں آخر میں ایک بات کرتا چلوں،